الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء طريقته وشهداء محبته وعلماء أمته الذين فازوا في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، رسالہ یا رسول اللہ، اعلی حضرت زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد، حضور غوث بنگال زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی غریہ غریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين المهين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس بزم محبت میں تشریف فرما اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید سیف الحسین بخاری صاحب قبلہ اور دیگر معزز علماء کرام کی موجودگی میں یہ ناچیز ایک طالب علم کی حیثیت سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی روشنی میں خدمت کرنے کی کوشش کرے گا. حالانکہ مجلس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب مجلس میں عشق پیدا ہو جائے تو مجلس کا اختتام کر دیا جائے اور ایسے وقت میں مجلس کا اختتام بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ فجر کی نماز بآسانی جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں. لیکن چونکہ حضرت علامہ آصف اقبال صاحب کی محبت اور حضور سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں بھی چاہتا تھا کہ ان سے کچھ فیض حاصل کروں، ان سے دعائیں لوں، اس لیے بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آ گیا. تقریر پھر انشاءاللہ کبھی آپ سماعت کریں گے. میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. آئیے سب سے پہلے دونوں جہان کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار ہاشمی سرکار کونین کے اولین فصل بہار عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت نو شہ بزم جنت گولے باغ رسالت مصطفیٰ جان رحمت ساتھی کوثر شافعی محشر حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بڑے مبارکباد کے لائق ہیں وہ حضرات جنہوں نے آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل کا انعقاد کیا اور ان علماء کرام کو حضور سید صاحب قبلہ کو اپنے یہاں مدعو کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مسلمانوں میں آپ سے ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، ایک ایسا وظیفہ جو خدا کی بارگاہ میں کبھی رد ہی نہیں ہوتا.
ایسا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو خدا کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا. اس وظیفے کا نام ہے درود پاک. اس وظیفے کا نام ہے درود پاک. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں جو بندہ جہاں سے جب بھی پڑھتا ہے اللہ رب العزت کبھی درود نہیں فرماتا ہے. جب حضرت علامہ آصف اقبال صاحب حضرت نظام الدین اولیاء کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے اور حضور سید صاحب دعاؤں سے نواز رہے ہیں, مجھے ان کی والدہ کا ایک واقعہ یاد ہے. اب دعاؤں سے نواز میں آواز کروں. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں پوری زندگی میری ماں جو بھی دعا رب سے مانگی رب نے کبھی رد نہیں فرمایا. پوری زندگی یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میری ماں کا جب انتقال ہو گیا تو میں انتقال کے بعد اپنی ماں جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ماں کے قبر کے قدموں پہ جا کے بیٹھ جاتا اور وہاں دعا کرتا تو رب تعالیٰ میری ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے میری کبھی دعا رد نہیں فرمائی. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں ایک دن غور کیا کہ آخر میری ماں کیا پڑھ کے دعا کرتی ہے جو اللہ کبھی میری ماں کی دعا کو رد نہیں کرتی. اس واقعے کو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر جو ہے نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ میں غور کرنے لگا کہ آخر میری ماں کون سا وظیفہ پڑھتی ہے کہ میری ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. وہ کہتے ہیں کہ میں غور کرتا رہا, میں تاک میں لگا رہا کہ سنوں میری ماں جب رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو پہلے پڑھتی کیا ہے. جب میں غور کرنے لگا تو ایک دن مجھے یہ موقع میسر آیا کہ میں نے ماں کے دعا سے پہلے ماں کے قریب جا کر بیٹھ گیا. قریب جا کر بیٹھا تو کیا دیکھا کہ میری ماں جس چیز کے لیے دعا کرتی ہے اس سے پہلے رب کریم کے محبوب کی بارگاہ میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتی ہے. میری ماں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں 500 مرتبہ درود پڑھ لیا کرتی ہے. جب میری ماں 500 مرتبہ درود پڑھتی ہے پھر اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھا دیتی ہے. جب میری ماں درود پڑھ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ کی قسم میری ماں کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہ رب العزت نے پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. میرے ماں کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے اللہ نے اسے کبھی رد نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ درود پاک ہے. اے میرے پیارے مسلمانوں, درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اس کے درود کو رد فرما دیتا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہے, میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا اس درود پاک کے وظیفے کو صبح و شام اپنے لب پہ سجا لیجئے. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو نبی پہ درود پڑھ لیا کیجئے. جب بھی کوئی پریشانی آئے تو نبی پہ درود پڑھ لیا کیجئے. جب بھی کوئی مشکل آئے تو نبی پہ درود پڑھ لیا کیجئے. جب بھی کوئی دقت کوئی حاجت آئے تو نبی پہ درود پڑھ لیا کیجئے. خدا کی قسم آپ صدق دل سے نبی پہ درود پڑھیں اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا. میرے پیارے مسلمانوں, آؤ میں آپ کو اس آیت کریمہ کے تناظر میں سمجھاتا ہوں. حسین کتنے قیمتی ہے, حسین کتنے قیمتی ہیں ذرا دیکھو. آؤ قرآن سے پوچھو, کسی کی طرف مت جاؤ, آؤ قرآن سے پوچھو, قرآن تمہیں بتائے گا کہ حسین کتنے قیمتی ہیں. اس آیت کریمہ جو جس کی میں نے تلاوت کی ہے پارہ نمبر 2 کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب میں نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانوں میں آزمایا. جب میں نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ, تو وہ ان سارے امتحانوں میں کامیاب نظر آیا.
कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है कि जब मैंने इब्राहिम को आजमाया तो इब्राहिम सारे इम्तिहानों में कामयाब नजर आए। मैंने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी, इब्राहिम कामयाब नजर आए। इब्राहिम को नारे नमरूद में भेज कर आजमाया, इब्राहिम कामयाब नजर आए। इब्राहिम को हिजरत करनी पड़ी, अपना वतन छोड़ना पड़ा, इब्राहिम कामयाब नजर आए। इब्राहिम को अपनी बीवी और बच्चे को बेआब हो गया, जंगल में छोड़ना पड़ा, इब्राहिम कामयाब नजर आए। जब इब्राहिम सारे इम्तिहान में कामयाब आए, कामयाब हो गए, तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया फातम्महुन्ना बिकलिमातिन फातम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम तुम मेरे सारे इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो, अब मेरा ये इरादा है कि मैं तुझे कौम का इमाम बनाना चाहता हूं। अल्लाह ने अपने पैगंबर से फरमाया इब्राहिम मैं तुझे कौम का इमाम बनाना चाहता हूँ। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम मैं तुझे कौम का इमाम बनाना चाहता हूँ, कौम की इमामत तेरे सुपुर्द करता हूँ। उस वक्त हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया था क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ये रब ने फरमाया। इसके बाद आगे हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। हज़रत इब्राहिम कहते हैं मौला तो मुझे तो कौम का इमाम बना देगा, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी नस्ल का क्या होगा? आप चेहरे की ज़ियारत कीजिए, उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले हजरत हैं, उसी घर से ताल्लुक रखने वाले हजरत हैं। आप हजरत को देखिए, हजरत ने जिस खानदान की बात में कुरान की रोशनी में कर रहा हूँ, जब इब्राहिम को रब ने कहा इब्राहिम मैं तुझे कौम का इमाम बना रहा हूँ, उस वक्त इब्राहिम ने कहा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, मौला तो मुझे कौम का इमाम तो बना देगा, लेकिन मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? मौला मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नस्लों में भी तू कोई इमाम पैदा कर दे। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि इस इमाम से मुराद वहाँ पर अल्लाह के खलील हज़रत पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुराद ये है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये चाहते थे मौला जिस नबी के आखिर ज़मा का तूने वादा लिया है कि नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, मौला उस नबी के आखिर ज़मा को तू मेरी ज़ुर्रियत में पैदा फरमा, उस इमामुल अंबिया को मौला तू मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, मेरी औलाद में पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी होती है, अब वहाँ से नस्ल इंसानी नस्ल इब्राहिम की अफजाइश होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल उनको दो नबियों के जरिए दुनिया में फैली है। एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए, और जो इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए पूरी दुनिया में जो अंबिया किराम और उसकी कौम हुई बनी इसराइल कही है। दूसरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए जो कौम और जो नबी आए बनी इस्माइल कहते हैं। यानी ये दो लोगों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया को पूरी कौम को इमाम से भर दिया। और फिर फरमाया इब्राहिम जो तूने दुआ की थी, मौला इब्राहिम जो तूने दुआ की थी कि मेरी ज़ुर्रियत में भी इमाम अता कर दे, इब्राहिम तूने दुआ की थी मौला मेरी नस्ल में भी इमाम अता कर दे। इब्राहिम तूने दुआ 5000 साल पहले की थी, मैंने 12 रबीउल अव्वल को 571 ईस्वी को सुबह सादिक के वक्त मक्का की सरजमीन पे तेरी दुआ के मुताबिक मैंने इमामुल अंबिया की नस्ल में अता फरमा दिया है। इब्राहिम मैंने तेरी नस्ल में इमामुल अंबिया अता कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने तो नबी आखिर ज़मा के ताल्लुक से दुआ की थी, वो इमामुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में अता कर दी गई। लेकिन इब्राहिम ने कहा था मौला मेरी नस्ल में इमाम बनाना, मौला मेरी ज़ुर्रियत में इमाम अता करना। अब मैं आपको बताऊं जो नबी होता है वो कौम का इमाम भी हुआ करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इमाम हो वो कौम का नबी भी हो, लेकिन जो नबी होगा वो कौम का इमाम भी होगा। ये सिलसिला चलता रहा, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सिलसिला बंद हो गया, नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। जब नबूवत का सिलसिला बंद हुआ तो यहाँ से पता चलता है कि जब नबूवत का सिलसिला खुदा ने बंद कर दिया तो इमामत के सिलसिले को नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 ज़िलहिज्जा को जब नबी अकरम हज करके वापस आ रहे थे वादी गदीर खुम में पहुंचे, उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को मेरे भेजने के बाद बंद कर दिया है, लेकिन ये आली है। और नबी ने फरमाया था मन कुंतु मौला व अना अली कुल मौला। नबी के हाथ को पकड़कर मुस्तफा ने वादी खुम में गदीर खुम में फरमाया था ए लोगों, ए मेरे
ایک دعا باقی ہے. ابراہیم نے کہا تھا مولا میری ذریت میں امام عطا کرنا. تو نبیوں کا تو امام دے دیا گیا, لیکن جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو ہمارے نبی نے ولایت کا دروازہ کھارا ذی الحجہ کو وادی غدیر خم میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, اور یہ فرما کر نبی نے ولایت کے دروازے کو کھولا. جب ولایت کے دروازے کو مصطفیٰ نے کھولا تو پھر مدینے کی سرزمین پہ ایک سے ایک اولیاء اللہ پیدا ہوئے اور وہ سبھی دنیا سے جانے لگے. تو جب ولایت کے دروازے, جس ولایت کے دروازے کو مصطفیٰ نے ہمارے پیغمبر کی شکل میں وادی غدیر خم پہ کھولا تھا, اللہ رب العزت نے اس ولایت و امامت کے دروازے کو مکمل کرنے کے لیے امام عالی مقام کو چنا, اور امام عالی مقام کو سید الشہداء یعنی امام الشہداء کی شکل میں کربلا کے وادی میں بلایا. اور بلانے کے بعد اپنی قوم سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی, مولا میری ذریت میں امام عطا کرنا, مولا میری ذریت میں امام عطا کرنا, مولا میری نسل میں تو امام عطا کرنا. تو جو ابراہیم کی دعا ہزاروں سال پہلے نکلی تھی, اس دعا کو امام الانبیاء کی شکل میں مکے کی سرزمین پہ پورا کیا اور فرمایا اے ابراہیم تو نے جو دعا امام الانبیاء کی تھی میں نے اسے تیری مرضی تیری دعا سے عطا کر دیا. اور ابراہیم یہ لو میں شہیدوں کا امام کربلا کی سرزمین پہ عطا کر رہا ہوں. امام الانبیاء کو میں نے تیری دعا تیری مرضی سے عطا کیا, اور شہیدوں کے امام کو ابراہیم میں نے اپنی مرضی اپنی عطا سے عطا فرمایا. اے ابراہیم نبیوں کا امام میں نے تیری دعا سے عطا کیا, اور شہیدوں کے امام کو میں نے اپنی عطا سے عطا فرمایا ہے. یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو بڑی قیمتی ہے مسلمانوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دروازہ کھولا جو صبح قیامت تک چلتا رہے گا. اور پھر آپ آج ہم اور آپ یہاں آج حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں نا, میں خدا کی قسم آپ کو تاریخ بتاتا ہوں, یہ حسین وہ ہے جس سے میرے نبی محبت کرتے ہیں, حسین وہ ہے جسے خدا محبت کرتا ہے, حسین وہ ہے جسے ابو بکر صدیق محبت کرتے ہیں, حسین وہ ہے جسے عمر فاروق محبت کرتے ہیں, حسین وہ ہے جسے عثمان غنی محبت کرتے ہیں, حسین وہ ہے جسے امیر معاویہ بھی محبت کیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. عصر کی نماز ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے, حضرت علی ساتھ ہیں. عصر کی نماز مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے, امامت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے. جب نماز پڑھا کر حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے باہر نکلتے ہیں, ساتھ میں حضرت علی بھی ہوتے ہیں, وہ بھی باہر نکل رہے ہیں. اللہ اکبر, جا دیکھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی سے حضرت ابو بکر صدیق اور علی ساتھ چلتے ہیں, تھوڑی ہی دور چلے تھے, مدینے کی سرزمین ہے, تھوڑی ہی دور چلے تھے, راستے میں امام حسن اور امام حسین کھیل رہے ہوتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق کی نظر امام حسن اور امام حسین پہ پڑتی ہے, حضرت ابو بکر صدیق ٹھہر جاتے ہیں, علی کو قریب بلاتے ہیں, اے علی ذرا قریب آ جاؤ. میں اس واقعے کو آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جس کو مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں کوئی ادھر ادھر پھاک بات نہیں کر رہا ہوں میرے پیارے. حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق علی کو قریب بلاتے ہیں, ایک طرف حسن ہے, ایک طرف حسین ہے, اور سامنے علی ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہیں, کھڑے ہونے کے بعد مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی دیکھو بیٹا تو تیرا ہے, لیکن دیکھنے میں تیری طرح نہیں لگتا. محبت تو دیکھو, مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. فرمایا اے علی لال تو تیرا ہے, اے علی اولاد تو تیری ہے, اے علی بیٹا تو تیرا ہے, لیکن دیکھنے میں تیری طرح نہیں لگتا. حضرت علی فرماتے ہیں کیا مطلب اے ابو بکر صدیق, میں نے پیدا کیا ہے, بیٹا یہ میرا ہے, میرے صلب سے میری ذریت میری حضرت فاطمہ کا بیٹا ہے, میرے صلب سے پیدا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں تیری طرح نہیں لگتا, کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر صدیق حسن اور حسین کو کھڑے کر کے فرماتے ہیں اے علی دیکھو واقعی بیٹا تیرا ہے, لیکن دیکھنے میں مصطفیٰ کے جیسا لگتا ہے. فرمایا اے
چہرہ ضرور ہے لیکن دیکھنے میں مصطفیٰ کے جیسا لگتا ہے. تو یہ پیار تھا حضرت ابوبکر صدیق کا. میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسن حسین کی وہ ذات ہے جس کی امامت، میں نے امامت کی بات چھیڑی ہے قرآن کے تعلق سے، اور میں آپ کو بس ایک اور آخری بات میں بتاؤں کہ ایسے امامت حضرت امام علی مقام کی تھی جس کو یزیدی فوج نے بھی تسلیم کیا. یزیدی لشکر نے بھی امامت تسلیم کی ہے امام علی مقام کی. آپ کو میں لے کر چلتا ہوں. جب 8 ذی الحجہ کو پوری دنیا سے حجاج کرام حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچ رہے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے، اس وقت 8 ذی الحجہ کو امام علی مقام نے کوفہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ جب کوفہ سے اتنے خطوط آئے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کی صداقت و حقانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کوفہ والے مجھے بار بار خط لکھ رہے ہیں. 150 سے زائد خطوط آ چکے ہیں. اب مجھے یہاں سے جانا پڑے گا. اگر میں یہاں اب دیر کرتا ہوں تو وہ لوگ کل میدان محشر میں کہیں گے کہ یزیدیوں نے جب مجھ پر ظلم اور جبر کیا، جب یزیدیوں نے مجھ پر اسلام کے مخالفت کا قانون پیش کیا تو میں اس وقت مجبور تھا، کیونکہ میں نے اس وقت حسین ابن علی کو آواز دیا، لیکن وہ تو مکہ میں رکے ہوئے تھے، وہ مکہ میں آرام کر رہے تھے، ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے. اس لیے اے لوگوں، میں یہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس وقت وہاں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس وقت وہاں موجود تھے. دونوں نے کہا اے امام، آپ پوری امت کے امام ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں. یہ کوفہ والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ غداری کی ہے، جنہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا ہے. اے امام، آپ پوری امت کے امام ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جس نے آپ کے بھائی حسن کو شہید کیا ہے، اسے زہر دلوایا ہے. اے امام، آپ کہیں اور چلے جائیں، یا پھر ایسا کریں کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ایسا کریں حضرت مسلم بن عقیل کو واپس آ جانے دیں، اس کے بعد آپ کوفہ جائیں. لیکن امام علی مقام نے کہا کہ میں کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے امام، آپ تو جا رہے ہیں، جائیے، مجھے امید نہیں ہے آپ واپس آئیں گے، کیونکہ یہ کوفہ والے کسی سے وفاداری آج تک نہیں کیے ہیں. آپ کے بابا کے ساتھ بھی غداری کی ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی ہے. یہ لوگ آپ کے ساتھ وفاداری نہ کریں گے. لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن ان بیوی باپ کو یہاں چھوڑ دیجئے. انہیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بیویاں، یہ خاتون اسلام ہیں، یہ خواتین اسلام ہیں، اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اس وقت حضرت امام علی مقام نے کہا تھا کہ میں پرچم اسلام بلند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. اگر میرے ساتھ بچے جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر میرے ساتھ بیویاں جائیں تو کیا حرج ہے؟ میں تو پرچم اسلام کو بلند کرنے جا رہا ہوں. بالآخر 8 ذی الحجہ کو امام علی مقام مکہ کی سرزمین سے روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے. راستے میں نینوا ایک سرزمین ہے، جس نینوا کے وادی میں حضرت امام علی مقام تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ وہاں ٹھہرے، دوپہر کا وقت ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یزیدی فوج 1000 کا لشکر جرار لیے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس لشکر کا سپہ سالار کوئی اور نہیں تھا بلکہ حر بن یزید تمیمی تھا. حر بن یزید تمیمی کو امام علی مقام نے پہچان لیا. اپنے خیمے والوں سے کہا اے میرے خیمے والوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حر بن یزید تمیمی ہے، اس کا باپ محب اہل بیت ہے، اس کا باپ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں، آنے دو، اپنی مرضی کو ظاہر کرنے دو. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کس لیے آیا ہے. اللہ اکبر. حر بن یزید تمیمی 1000 کا فوج لے کر، 1000 کی فوج لے کر اور چیف آف کمانڈر بن کر امام علی مقام کی بارگاہ میں آتا ہے. اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ ابن زیاد کا آرڈر سناتا ہے. کیا آرڈر تھا؟ حر بن یزید تمیمی کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، ابن زیاد کا آرڈر میرے پاس یہ ہے کہ امام حسین کو جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں قید کر کے میرے پاس لے آؤ یا یزید کے پاس بھیج دو. اللہ اکبر. یہ آرڈر جب حر بن یزید تمیمی نے حضرت امام حسین کو سنایا، امام علی مقام نے کہا اے حر، تم جانتے ہو کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، مجھے خط لکھ کر بلایا ہے. حضرت امام علی مقام نے خط کے ایک تھیلے کو نکالا اور 150 خطوط سے بھرے ہوئے تھیلے کو حر بن یزید تمیمی کے سامنے ڈال دیا.
जब हुर बिन यजीद तमीमी ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसने कहा, ए इमाम, मैं ये नहीं जानता कि ये खत लिखने वाला कौन है, किस मकसद से आपको बुलाया है, लेकिन इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर है, मैं लश्कर का सिपहसालार हूँ, मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं आपको जहाँ पाऊँ वहाँ से पकड़ कर या तो इब्ने ज़ियाद के पास ले जाऊँ या फिर यजीद के दरबार में पेश कर दूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम आली मकाम और हुर के दरमियान ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि जो जोहर का वक्त होता है मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है। देखो इमामत मेरे हुसैन की, जिस इमामत की दुआ नाना इब्राहिम ने हजारों साल पहले मांगी थी, वो इमामत करबला की सरजमीन पे भी कायम है, मक्का की सरजमीन पे भी कायम है, मदीना की सरजमीन पे भी कायम है, दश्त नेनवा में भी कायम है, और यजीदी लश्कर ने भी माना इमाम हो तो इमाम हुसैन जैसा हो। अल्लाह अकबर। मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, अज़ान मुकम्मल हुई, वक्त हो गया क्या तकबीर पुकारा जाए और फिर लोग नमाज के लिए खड़े हो। इमाम आली मकाम ने हुर से फरमाया, ए हुर, अज़ान हो गई है, अब जमात का वक्त हो चला है, ऐसा करो कि तू भी नमाज पढ़ लो, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि तेरा इमाम कौन? तवज्जो है, तवज्जो है। बस आखिरी मरहले पे मैं इमामत साबित कर रहा हूँ कि जिस कुरान से ये साबित है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी ज़ुर्रियत में इमामत की दुआ मांगी थी, उस इमामत का आगाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे हुआ था और उस इमामत की इंतहा करबला की सरजमीन पे हुई है। जरा देखो, जब हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए हुर, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तू भी नमाज पढ़ ले, लेकिन ये तो बता कि तेरा इमाम कौन होगा? जानते हैं उस वक्त क्या कहा था हुर बिन यजीद तमीमी ने? उस वक्त कहा था, ए इमाम आली मकाम सुन लीजिए, जब तक इस कौम में हुसैन इब्ने अली मौजूद है, उसके अलावा दुनिया में मेरा कोई इमाम नहीं हो सकता है। यानी आए हैं यजीद की तरफ से इमाम हुसैन को अपना इमाम तस्लीम कर रहे हैं, आए हैं इब्ने ज़ियाद का चीफ ऑफ कमांडर बन करके, लेकिन इमामत इमाम आली मकाम के तस्लीम की है। जब नमाज से फारिग हुए, नमाज से फारिग होने के बाद सारे यजीदी लश्करों ने, वो 1000 का लश्कर जर्रार इमाम आली मकाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है और इमाम हुसैन के खेमे वाले इमाम आली मकाम को अपना इमाम बना चुके हैं। अब सब लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद फिर एक मरतबा हुर ने कहा, ए इमाम आली मकाम, नमाज तो पढ़ ली, आपने वाज़ो नसीहत भी कर दी, लेकिन मेरे पास ये ऑर्डर है, या तो मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास लेकर जाऊं या फिर यजीद के पास लेकर जाऊं। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम उस वक्त फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलने वाला हूं। उस वक्त हुर ने एक तारीखी जुमला कहा, अगर इशारे की जबान आप समझते हैं तो समझ जाएं, लेकिन बिल्कुल तवज्जो रखिएगा, मैं बिल्कुल बीचों बीच ये जुमला कह रहा हूं, यानी पटरी पे इधर भी जाएंगे तो गिर जाएंगे, उधर भी जाएंगे तो गिर जाएंगे। जब इमाम आली मकाम ने कहा, खुदा की कसम है हुर, मैं तेरे साथ कभी नहीं चलने वाला हूँ, उस वक्त जानते हैं हुर ने क्या कहा था? हुर ये कहता है जवाब में, ए इमाम आली मकाम, खुदा की कसम मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्या कहा? खुदा की कसम है इमाम आली मकाम, आप अगर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलने वाला हूँ, तो खुदा की कसम मैं भी आपके दामन को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुर की ये दुआ कबूल फरमाई और फिर 10वीं मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम की तरफ से सबसे पहली जिसकी शहादत हुई वो हजरत हुर बिन यजीद तमीमी की शहादत हुई। यानी हजरत हुर ने ये फरमाया, हजरत हुर ने अपनी जुबान से ये कहा कि जिसके इमामत की दुआ इमामुल अंबिया ने की है, जिसके इमामत की दुआ नाना खलीलुल्लाह इब्राहिम ने की है, उसकी इमामत मुझे आज भी कबूल है, सुबह क़यामत तक के लिए कबूल है कि मैं दुनिया में भी अगर खुदा पूछेगा कि बता दुनिया में तेरा इमाम कौन था, तो मैं उस वक्त भी कहूंगा परवरदिगार, दुनिया में भी मेरा इमाम